اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم آپ کو انیلسس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے یہ جانا کہ جدید دنیا کے دباؤ کے سامنے مسلمانوں کی اکثریت نے کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ جدید دنیا کا یہ دباؤ، جسے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ٹرانسفارمیشن سے تعبیر کیا ہے، یہ دباؤ مسلمانوں کو مسلسل مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنی روایات، اقدار اور تہذیبی شناخت کو چھوڑ کر جدید دنیا کی پیدا کردہ روایات، اقدار اور تہذیب کو اپنا لیں۔ اس دباؤ کے سامنے مسلمانوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ اگر یہ جدید دنیا مسلمانوں جیسی نہیں ہے تو کیوں نہ مسلمان اس دنیا جیسے ہو جائیں، یا دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کی اکثریت نے جدید دنیا کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنے کا رستہ اختیار کر لیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے، کیا جدید دنیا سے خود کو ہم آہنگ کر لینا ہی واحد راستہ تھا؟ کیا ہمارے پاس اس کا کوئی متبادل موجود ہے؟ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم اس پر گفتگو کریں۔ تو ناظرین، ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ کیا جدید دنیا سے ہم آہنگ کر لینا ہی مسلمانوں کے سامنے وہ واحد راستہ ہے جس کی طرف یہ گئے، یا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کوئی متبادل راہ موجود ہے؟ تو جناب، اس کا جواب مثبت ہے، یعنی ہمارے پاس اس جدید دنیا سے خود کو ہم آہنگ کر لینے کے علاوہ بھی راہ موجود ہے، اور اس راہ کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ راہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود کو جدید دنیا سے ہم آہنگ کرنے کی بجائے جدید دنیا کے مقابلے میں مسلم دنیا کو پیدا کریں۔ اب اس سے پیشتر کہ ہم یہ سمجھیں کہ مسلم دنیا کیا ہے، بہت ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک دفعہ دوبارہ سے اس بات کو سمجھ لیں کہ جدید دنیا کیا ہے۔ جدید دنیا اصلاً علم ہے، ٹیکنالوجی ہے اور نظام ہے۔ تو یہ متبادل ہے۔ جدید دنیا سے ہم آہنگ ہونے کی بجائے ہم آج یعنی ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان جدید دنیا سے خود کو ہم آہنگ کرنے کی بجائے جدید دنیا کے مقابلے میں مسلم دنیا کو پیدا کرنے کی جو ہے وہ تگ و دو کریں۔ اور مسلم دنیا کو پیدا کرنے کی تگ و دو کا مطلب یہ ہے کہ علم کے سامنے علم پیدا کریں، ٹیکنالوجی کے سامنے ٹیکنالوجی کھڑی کریں، اور سسٹمز کے سامنے سسٹمز کھڑے کریں۔ اور ظاہر ہے یہ علم، یہ ٹیکنالوجی اور یہ سسٹمز جو ہیں یہ مروج یعنی موجودہ علم اور ٹیکنالوجی اور سسٹم سے جو ہیں وہ اعلیٰ اور ارفع ہونے چاہیے، تاکہ اعلیٰ اور ارفع ہونے چاہیے۔ جب یہ اعلیٰ اور ارفع ہوں گے تو جدید دنیا کا جو ہے وہ زور ٹوٹے گا۔ یہ سارا عمل ہوگا کیسے؟ اس کے لیے ہمیں ایک نسل کی آبیاری کرنی ہوگی جو جدید اور قدیم علوم کی جو ہے وہ ماہر ہو، اور جدید اور قدیم کو جو ہے وہ سمجھتی ہو اور اس کا تجزیہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہو۔ المختصر یہ کہیں کہ ایک ایسی نسل کی آبیاری کی ضرورت ہے جو نسل خود کو شعوری طور پر سمجھتی ہو اور غیر کا تجزیہ اور تحلیل کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ رکھتی ہو۔ آئندہ دنوں میں انشاءاللہ العزیز ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ سمجھائیں کہ علم بامقابلہ علم کیسے پیدا ہوگا، ٹیکنالوجی کے سامنے ٹیکنالوجی کیسے پیدا ہوگی، اور سسٹمز کے سامنے سسٹمز کیسے کھڑے ہوں گے، یا دوسرے لفظوں میں ہم خاکے کے درجے میں ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، یا ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا کیا اس تصور کو واضح کیا جا سکتا ہے
کہ علم جو ہے وہ آفاقی نہیں ہوتا، بلکہ علم جو ہے وہ کسی تہذیب کے نظریہ حیات کے تابع پیدا ہونے والی تشریحات کا نام ہے۔ آئندہ دنوں میں ہم ان موضوعات کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔